حضرت کا خاندانی پس منظر، آپ کا حسب نسب، والدین کریمین اور ولادت کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس خوبصورت انداز میں تعارف کروایا ہے، یقینی طور پر سننے والے اس بات کے ممنون ہوں گے کہ انہیں کس خانوادے کے کس روشن ستارے جو انسانی تاریخ کے چمکتے دمکتے لہکتے مہکتے فرد ہیں، یہ وہ انسان ہیں جن کو رب کریم نے آیہ تطہیر سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا، جنہیں اللہ نے آیہ مودت کے ذریعے امت مسلمہ پر ان کی محبت کو لازم کر دیا، جنہیں آیہ مباہلہ کی روشنی میں اللہ نے ان عظمتوں پر نوازا کہ ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ، ان کے منہ سے نکلی ہوئی دعائیں کیا اثر رکھتی۔ یہ ساری کتنی واضح حجتیں ہیں۔ واضح طور پر یہی تو امت مسلمہ کی بد نصیبی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں اور اپنے ارشادات کی روشنی میں امت مسلمہ کو جن نفوس قدسیہ سے جڑنے کا حکم دیا، انہی سے دور کرنے کی سازشیں شروع اللہ اکبر، اور جس کا نتیجہ آج پوری امت مسلمہ کے سامنے ہے۔ یہ وہ مقدس نام ہے سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کا، جو جواد ہیں، تقی ہیں، ذکی ہیں، قانع ہیں، رضی ہیں، مختار ہیں، سبحان اللہ، منتخب ہیں۔ ان کی کس کس خوبی کو بیان کرنے کی کس میں ہمت ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ ان پر اگر ہم نماز میں صلوات نہ پڑھیں ہماری نماز نہیں مکمل ہی نہیں ہوتی۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں یہ پورے نام ایک ایک کر کے کسی مردے کے اوپر پھونک دوں تو وہ بھی اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ اللہ نے ان کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے، سبحان اللہ، سبحان، جن کے مبارک ناموں کو ہمارے ائمہ کرام نے اتنی اہمیت دی ہو، ان کے اخلاق کو اپنانے والے، ان کے کردار کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے والے، ان سے استفادے کے لیے متمنی رہنے والے زندگیوں میں کیسی عظمت پا سکتے ہیں۔ آپ چونکہ اس سلسلہ نسب سے وابستہ ہیں جو ابو الائمہ مولا کائنات سے چل کر حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد علی رضا تک آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان میں سے ہم اگر ایک ایک نام کو، علی رضا علیہ السلام کے لیے آپ نے جو خوبصورت تعارف دیا ہے، ایمان کو حلاوتیں عطا کرتا ہے، اس کے اندر اتنا سرور ہے، تو موسیٰ کاظم کی شخصیت کو دیکھیں، جعفر صادق کی طرف جائیں، امام باقر کی بارگاہ میں حاضر ہوں، امام زین العابدین، یہ پورا ایک ایسا سلسلہ ہے جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رضا کی راہ پر لاتا ہے، حضور علیہ السلام کی محبتوں کو سمیٹنے کا سبب بنتا ہے۔ علی رضا رضی اللہ عنہ کافی عمر کے ہو گئے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس مرحلے کو دیکھ کر کسی کی زبان سے یہ کیونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح ان کے ساتھ عوام مسلمین محبت کرتے تھے، اسی طرح حکمران چونکہ جلتے تھے، سڑتے تھے، حسد کرتے تھے، بغض میں مبتلا رہتے تھے، ان کو مٹانے کے پیچھے اور ان کے کاسالیس بھی تھے۔ تو ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ علی رضا کی اولاد نہیں ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، اب اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ حکمران بھی یہی چاہتے تھے اور ان کے کاسالیس بھی یہی چاہتے تھے، مگر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا کہ نہیں ایسا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جب قرآن کریم نے گارنٹی دی ہو انا اعطیناک الکوثر کی صورت میں، تو اہل بیت اطہار کو دنیا سے کون مٹا سکتا ہے؟ ان کے ساتھ تو ہر کلمہ گو کو اس حد تک آگے بڑھ کر میں یہ کہا کرتا ہوں
کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو حکم دیا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خوش نصیب افراد تھے کہ رخ مصطفیٰ سے براہ راست روشنی بھی لیتے تھے، آپ کے مبارک ہاتھوں کو چوما بھی کرتے تھے، آپ کے قدمین مبارک پر بوسے لیتے تھے، آپ کے وضو کے پانی کو اپنے لیے شفا سمجھتے تھے، کیا کیا برکتیں، وہ تو خوش نصیب تھے۔ جی۔ لیکن آج امت اس آیہ کریمہ کی روشنی میں کیا کرے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ تو اس ضمن میں یہ عرض سادات کرتا کا ہوں احترام، کہ جہاں اہل بیت اطہار کا، سادات کرام کا کوئی فرد نظر آئے، اپنی تمام تر محبتیں ان پر سبحان نچھاور اللہ۔ کرو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، واہ۔ ان کے ادب و احترام کو زندگی کا جزو لا ینفک بناؤ۔ تو اللہ رب العزت نے 5 رجب 195 ہجری جی۔ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو اللہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی صورت میں ایک ایسا چمکتا دمکتا ستارہ بنا کر دنیا کے اندر سبحان عطا کیا کہ جن کے اخلاق ہماری رہنمائی آج بھی کر رہے ہیں۔ بہت خوب۔